لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، قرآن کریم دی آیت کریمہ دا ابتدائی حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تمی. دعا ہے اللہ تعالی ان مختصر جیں وقت قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دا صحیح مفہوم تساں احباب دے سامنے رکھن دی، سمجھاون دی اور آپ کو سمجھن دی اور عمل کرن دی اللہ سونا توفیق بخشے. کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے کلمہ پڑھ دن، مسلمان اپنے آپ کو سڈویندن، مسلمانیں دے صفیں انہیں دا شمار تھی دے، لیکن شومی قسمت، بد قسمتی، بد نصیبی کہ کلمہ پڑھن دے باوجود بھی، اسلام قبول کرن دے باوجود بھی، اپنے آپ کو مسلمان سڈاون دے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں کو قیامت لڑی جہنم دی بھائے سٹے سی. یعنی وہ جہنمی ہیں، جہنم ویسن، وہ اللہ دی مرضی ہمیشہ واسطے اللہ انہیں کو جہنم میں رکھے، وہ اللہ دی مرضی اللہ سزا دے کے ول انہاں دے اوتے رحمت کرے تے دوبارہ جنت نصیب کرے. اے رب دا قانون ہے. لیکن قرآن و حدیث دے دلائل کو اگر سامنے رکھی جے، ظاہری طور تے پتہ لگ دے
کہ انہاں کو کلمہ فائدہ نہ دے سی، انہاں دے اسلام دا دعویٰ انہاں کو فائدہ نہ دے سی، مسلمانیں دی وسطی اچ، مسلمانیں دی جماعت اچ، مسلمانیں دے صفیں اچ رہن انہاں کو فائدہ نہ دے سی۔ وہ کلمہ بھی پڑھ دے ہو سن لیکن جہنم دی باعث ویسن ضرور تھوڑی دیر ونجن ڈھیر دیر ونجن، کیونکہ ہمیشہ جہنم اچ او راسی جڑا پکا کافر ہے۔ جہنم ہمیشہ دا ٹھکانہ مشرکیں واسطے ہے، کافریں واسطے۔ عارضی طور تے جہنم دی بھا دی سزا مختلف نام نہاد مسلمانیں کو بھی مل سی، ول اللہ اپنی رحمت کرے سی، اللہ جنت دے سی ضرور اگر عقیدہ توحید ہویا۔ اگر عقیدہ توحید نہ ہویا، بندہ مشرک ہویا، ول تے جنت ناممکن ہے۔ بندہ موحد ہوئے تے غلطیاں کتایاں اگر اندھا کنے تھی ونجن تے او کو جہنم دی بھا دی سزا ضرور اللہ دے سی۔ اللہ دی مرضی معاف کر دے وے دلائل ہی میں آدن۔ میں آج دے جمعے کچھ لوگیں دی نشاندہی کرنا چاہنا قرآن و حدیث دے وچوں، اپنی طرفوں نہیں، قرآن و حدیث دے دلائل دے وچوں نشاندہی کرے ساں، دسن چاہ ساں کہ وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی جہنم دی بھادا بالن بن سن۔ وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے اپنے آپ کو مسلمان بھی سڑویں دے ہو سن لیکن وہ قیامت الڑی اللہ دی پکڑ دا اور اللہ دی سزا دا شکار بھی تھی سن۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جہنم دی بھا کے ڈرائے، صحابہ کرام کو بھی ڈرائے نے، آپ نے جہنم دا تعارف کرائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اچ اے ذکر کر کے فرمایا ہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں رشتہ داریں کو جہنم دی بھا تو ڈراؤ۔ ول آپ دیاں جتاں صفتاں ذکر ہیں اتاں ایک ڈراون والی صفت بھی آپ دی ذکر ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ آپ شاہد بن کے آئیں، آپ خوشخبری دیوان والے بن کے آئیں، اور آپ ڈراون والے بن کے آئیں۔ آپ نے ڈرائے، آپ نے اپنے صحابہ کو ڈرائے، اور آپ خود بھی ڈرین جہنم دی بات۔ نبی علیہ السلام نماز دی حالت کھڑے ہن، اچانک آپ نماز دی حالت چند قدم اگتے کیتے نے اور اپنا ہاتھ مبارک اگتے ودھائے نے، اگتے کیتے نے، ول اچانک آپ پشتے تھیں نماز دے دوران۔ نماز تو بعد صحابہ کرام نے پوچھے اللہ دے پیغمبر تسا نماز دی حالت اگتے تھے ہو ول فوراً پشتے تھے ہو، اساں پوچھ سکتے ہیں کہ انہی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے میں نماز دی حالت کھڑا ہوں، رب نے میرے سامنے جنت دے باغات اور جنت دیاں نعمتاں سامنے کر دیچن، میرا دل آدھا ہا کہ میں جنت دے میوے تروڑ کے، پھل تروڑ کے، نعمتاں تروڑ کے کھاواں۔ میں چند قدم اگتے تھیاں تے اچانک اللہ نے جہنم دی بھا اور جہنم دی بھا دا سیک اور جہنم دی وادی بھا کے بھری ہوئی سامنے کر دیتی ہے، تے اندھا اتنا سخت سیک آ، اندھی اتنی تپش آئی کہ میں نبی علیہ السلام کھاڑ نہ سکتا ہم۔ یعنی اے پیغمبر علیہ السلام دی اپنی کیفیت، اور آپ نے کیفیت کیوں بیان کی تھی ہے؟ تاکہ امت ڈرے۔ حالانکہ جہنم آپ تے حرام ہے، آپ تے جہنم دی بھا آپ تے قریب ہی نہیں لگنی، آپ جنت دے سردار ہیں، آپ پورے نبیوں دے امام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھا بجھاون واسطے ہیں، اودے باوجود اتنا ڈر، اتنی کیفیت، تپش اتنی بیان کیتی گئی ہے کہ میں آمنہ دلال کھڑ بھی نہ سکتا ہوں، تاکہ امت ڈرے، امت ڈرے۔ نبی علیہ السلام معراج کیتا، معراج کر کے آپ واپس آئے، آپ نے لوگوں کو معراج دا واقعہ سنایا تے آپ جہنم دیاں باتاں سنا کے روندے ہیں، حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ جنتی ہیں، جنت دی چابی دے مالک ہیں، آپ دے رومن دا مقصد امت ڈرے۔
آپ نے جہنم دا حال ہی واسطے دیتے تاکہ امت ڈرے. آپ نے امت کو ڈرائے, کلمہ پڑھنے والے کو ڈرائے. کافر تو ویسے جہنمی ہیں, وہ تو مطلق چٹا ہے کراڑ, وہ تو رب دا منکر ہے, رب دے دین دا منکر ہے, وہ کو فکر ہی کہیں نہیں. کئی کافر ایسے بھی ہیں جڑے مر ونجن تے مرن دے بعد انہیں دی میت کو بھا لائی ویندی ہے, جی میں انڈیا دے کراڑ کرن, وہ تو سعادت سمجھدن. کئی کراڑیو جین جڑے بھا دی پوجا کرن, بھا کو خدا سمجھدن. انہیں کیا ڈرنا ہے؟ آتش پرست لوگ ہیں, بھا کے کیا ڈرنا ہے؟ یا جڑے اپنے میت تے مورتی کو بھائے سڑیندن, انہیں کیا ڈرنا ہے؟ آپ نے رو کے اگر جہنم تو ڈرائے تے کلمہ پڑھن والے کو ڈرائے. آپ نے انہیں کو ڈرائے کہ جڑے لوگ نہیں برداشت کر سکتے. نبی علیہ السلام نے ڈرائے. آپ نے فرمائے قیامت لڑی, میدان قیامت اللہ دے سامنے جہنم پیش کیتی ویسی. جہنم یوتا بے جہنم, جہنم پیش کیتی ویسی. یہ ہن آپ ڈریں دے پن, ڈراون دا انداز دیکھو. آپ نے فرمائے جڑے ویلے پیش کیتی ویسی لہا 70,000 زمامن, تے اون جہنم دیاں 70,000 لگامہ ہو سن. لگامہ جان دے ہو؟ لگام اٹھ دی لگام یا گھوڑے دی لگام. دو لگامہ تے عام طور تے جانور دیاں ہوں جن جنیاں مالک دے ہاتھے چون جن, نکیلاں لگامہ مہاراں یا دان دیاں. فرمایا 70,000 لگامہ ہو سن, 70,000. والا آپ نے فرمایا ما کل زمامن, ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہو سی. ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہو سی. یجرونہا, چاہتی کہنا ودے ہو سن جہنم کو, گھیلی ودے ہو سن. یجرونہا, جہنم کو گھیلی ودے, اتنی وزنی ہے, اتنی وزنی ہے. 70,000 لگامہ, ہر لگام نال 70,000 فرشتہ, ولاوی گھیلی دی ودی ہے جہنم. یہ ڈرایا گئے, مقصد جڑا پس منظر پیش کیتا گئے نا, تاکہ مسلمان ڈر وجے, این دے دماغ جہنم دا خوف ہوئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آدن, میں ایک دیمار سوچے میں آج رات کو میں جاگ دا, نبی پاک دی نماز دے دا. میں جاگیا, میں نبی علیہ السلام دی نماز ڈٹھی ہے. آپ نماز پڑھ دے کھڑے ہیں, میں غور نال دے دا کھڑا ہوں. آپ نماز قرآن پاک دی تلاوت کرنے کھڑے ہیں, میں چپ چھپ کنے دے دا کھڑا ہوں. اور میرے نبی پاک دی تلاوت دا انداز ہے یا وَإِذَا قَرَأَ آیَتِ رَحْمَةٍ سَالَ وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ عَذَابٍ تَعَوَّذَ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں حیران ہوں, حالانکہ معصومن الخطائن, حالانکہ رب نے جہنم حرام کیتی ہے اور جنت واجب کیتی ہے, حالانکہ نبی مکرم دے ہاتھ سے جنت دی چابی ہے. ان دے باوجود میں ساری رات کھڑ کے آپ دی نماز رٹھی ہم. میرے نبی سے جڑے ویلے قرآن پاک دی ایسی آیت آوے ہاں جڑی آیت جہنم دے عذاب دا ذکر ہویا, میں دیدہ رہ گیا. اللہ دے نبی بار بار او آیت پڑھ دے بھی ہیں, رون دے بھی ہیں, تے پناہ بھی منگ دے ہیں. یہ کیوں کیتے نہیں؟ تاکہ اساں ڈروں. اللہ سے اصل ساکو ڈراون چاہندے نبی دے ذریعے کہ جیڑے پیغمبر تے جہنم حرام ہے, جیڑے پیغمبر نے جہنم دے نیڑے ہی نہیں لگنا, وہ اگر جہنم دے عذاب دی آیت پڑھے تے روے تاکہ تساں ڈرو, تاکہ تو کو ڈرایا ونے. اور یاد رکھائے جیڑا مسلمان جہنم کے ڈر گئے وہ کامیاب تھی گئے, جیڑا جہنم کے ڈر گئے وہ کامیاب تھی گئے. صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابیہ جندی آواز قدرتوں اچھی آئی, قدرتوں. اللہ نے سورت حجرات دیا آیتاں نازل کی چاں, اے میرے نبی اپنے یاریں کو آکھ لے جلے تسا موجود ہو وہ اچھا نہ علاویں. اگر انہیں اچھا علایا گستاخی کی تھی, میں انہیں دے اعمال ضائع کر دے ساں اور انہیں کو میں جہنم دی بھادا پالن بنا دے ساں. صحابی ہے ثابت بن قیس ہونا نہ ہے. قدرتوں آواز بعض لوگیں دی اچھی ہوندی ہے, موٹی ہوندی ہے, حضرت ثابت دی آواز اچھی ہے. انہیں اٹھیں ہولیاں ہولیاں, پتہ نہیں لگا دیتا, اپنے گھر لگے گئے. دن پورا گزر گئے, کہیں نماز تے نہیں ہے, دوسرا دن گزریا نہیں ہے, تیسرا دن گزریا نہیں ہے. میرے نبی پاک اپنے ایک ایک مقتدی دی, ایک ایک صحابی دی فکر رکھ دیا.
آپ نے پوچھے ڈٹھے غور کیتے بھی ثابت نظر نہیں آندا اللہ دے نبی پتہ کرنے ہیں پتہ کر کے صحابی ولین سونا اون دی تے حالت ہی بڑی عجیب ہے وہ تے منجی نال منجی بنیا پے کھٹڑے نال کھٹڑا تھیا پے اون دی کیفیت عجیب ہے جے تسا ٹائم تے نہ پہنچ سکیو سا کو خطرہ ہے وہ لگا نہ ونجے وہ اگلے جہان نہ ٹر ونجے نبی سی جلدی جلدی تیز قدمے نال گئے آپ نیڑے گئے آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے کل پرسوں تک ٹھیک ہمیں خیر تے حالانکہ یاد رکھا ہے صحابی تے بھی جہنم بھی بھا حرام ہے صحابی نبی سے کوئی ایمان دی حالت دے گنے وہ جہنم میں نہیں مرنا ولا بھی کیفیت لکھا ہے ذرا کیفیت لکھا ہے حالت لکھا ہے آدھے اللہ دے نبی قرآن دی آیت تساں پڑھ کے سنائیے جن دی اچھی آواز ہو سی اون دے عمال ضائع تھی سن تے وہ جہنم دی بھائے جو ایسی میں کو ڈر لگ دے میں کتیں اچھا علا بیٹھوں تے جہنم میں لگ گئی ہوں تو میرا کیا بن سی میں اتنی فکر ہے جہاں کہ میں جدہ دی آیت سن کے آیا میں روٹی دا ایک لقمہ نہیں کھادا اللہ دے نبی رب گواہ ہے میں پانی نہیں پیتا میں منجی تو اٹھی نہیں سکتا اے اگر ڈر تو آدے اور میرے آ ونجے تے اساں اللہ دے ولی بن ویسوں ساڑے جی ایمان آ ویسے ساڑے جہنم دا ڈر کہیں نہیں جن دی وجہ تو پیچھے جو دل آ دیا سا کرنے نبی علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا اے مقصد نہ ہا جڑا تائیں سمجھے مقصد ہا گستاخی نہیں کرنی مقصد ہا نبی دی نافرمانی نہیں کرنی وہ کملا تیری تے آواز قدر تو اونچی ہے تو کتھا گستاخی کرنا ہے میری تو میرا صحابی ہے وہ آدھے سہیں بس میں کو ٹینشن ٹھیک ہے جو میں کسی جہنم نہ ونجا بس دعا کرو اللہ میں کو جہنم کے بچاوے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی نال بشارت بھی سنائی کہ تو مبارک باد دا مستحق کہیں رب نے تک جہنم دی بھا کے بچا چھوڑے فکر ہونی چاہیے خطبہ کو چاہیے ممبر تے کھڑے ہوئے علماء کو چاہیے آج جڑا دور ہے نا وہ امت کو جہنم کے ڈراون دا دور ہے فتوی والا دور ہی نہیں رہا کافریں والا دور ہی نہیں رہا لوگ جہالت دی طرف ہیں لوگ اللہ دی نافرمانی دی طرف ہیں لوگیں دے اندر بے دینی بڑی ہے ایک کوئی حال ہے بے دین بندے کو دیندار بناون دا کہ وہ کو جہنم کے ڈرائے بنے ایک کوئی حال ہے بے نماز کو نمازی بناون دا کہ وہ کو رب دی جہنم دی حالت نسی ونجے کیفیت نسی ونجے اسا تساں کیڑے کھیت دے مالی ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو جہنم دی حالت دکھاون دی خاطر آسماناں دے سڈوائے تساں ہی دیکھو اپنے اکھی نال کیا حالت ہو سی یہ جہنم دا منظر ہی بڑا عجیب ہے جبریل کو اللہ نے بھیجا ہا ونج دیکھا درا جہنم جبریل نے ڈٹھی ہے واللہ روندا ودا جبریل روندا ودا فرشتے چ گناہ کا نہیں ہوتا وہ جہنم دیکھ کے روندا ودا یا اللہ اے تیری جڑی جہنم ہے نا اے میں دیکھ کے آیا جائیں تیرے بندے جہنم دی حالت سنی وہ کدیں بھی تیری نافرمانی نہ کرے سی کدیں بھی تیری بغاوت نہ کرے سی نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا وانجے میرے نبی کو حال دیا بل حضرت جبریل نبی سے ہی دعائے اللہ دے نبی دے متھے تے پسینہ آئی جبریل جہنم دا حال بیٹھا دیں دے تے نال آدھا بیٹھے سونے ہو میں دیکھ آیا جہنم دا بعض حصے کو کھندا پیا اتنی تیز آئی اور ان دا جڑا ایندھن ہن بالن ہن او کاچھاں تے لکڑی نہ ہن بندے ہن انسان ہن حدیث پاک کے چندے نبی سی زارو قطار روان لگ گئے اتنا رونے اللہ نے فرمایا جبریل لے کیا کر گی دئی اتنا میرے سونے کو روا دیتے تے ہن چپ کرا اللہ دے نبی چپ کرو تو آدھے واسطے نہیں بنی جہنم آپ نے فرمایا جبریل میرے اللہ پاک کو میری طرفوں درخواست کر میں ہوتی چپ نہیں کریں دا جیتے میں کو میری امت دے بارے راضی نہ کرے سے میں جنت جونجا میری امت جہنم جونجے میں محمد کریم دا دل نہیں ٹھرنا یعنی اگر امت نہ مننی ہوندی کلمہ پڑھنا جی جہنم جے نہ مننا ہوندا تے نبی کیوں رویا نبی دے رومن دی وجہ ہی آئی کہ کتھائیں میرے کلمہ پڑھنا لے امتی جہنم جے نہ ونجن بل اللہ نے فرمایا انا سنرزیکا فی امتک یا رسول اللہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ کرو میں وعدہ کرنا میں تو آپ کو تمہاری امت دے بارے راضی کرے یہ میرے نبی سے دی دعا ہے ہی واسطے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو
ایماندارو، اے ایماندارو، وہ ایمان والے ہو جی اللہ سیاں، کو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندارو میں اللہ کریم دا فرمان ہی وے اپنے آپ کو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ تے اپنے بالیں بچے کو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ۔ ایمان آئیے کیوں مجھنے جہنم ہے چل؟ عجیب گال ہے، ایمان آلے ہو اپنے آپ کو جہنم تو بچاؤ، اے عجیب گال ہے، او دو ایمان آلے او دو جہنم دی بھا تو بچاؤ۔ یہ مطلب ہے ایمان دے دعوے دار بھی جہنم میں وانج سکدن، خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ایماندارو جہنم دی بھا کے بچ ونجو، جو مرضی کرو جی میں توری دل دی زندگی گزارو، لیکن میں اللہ دا فرمان ہی وے، میں رب دا پیغام ہی وے، میں رب دی نصیحت ہی وے، میں توری خیر خواہی پیا کرے نا۔ اے ایماندارو خیال کرائے، پھونک پھونک کے قدم رکھائے، چادر دے کر پاؤں پھیلائیے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جہاں کام نہ کر بوائے جڑے کام دی وجہ تو اللہ تو کو جہنم دی بات بالن بنا رہے وے، اپنے آپ کو بھی جہنم تو بچاونے، اپنے اہل و عیال تے ٹبر کو بھی جہنم دی بات بچاونے۔ میں پچھلی دفعہ جمعے کچھ ساتھی ہن انہیں کچھ چیزاں سنیا ہن، میں انہیں کو نہیں دہریندا، بات لمبی تھی ویسی، لیکن یہ ضمنی دسینا ضرور ہاں جو شاید کہیں نہ سنی ہوئے۔ پہلا بندہ ہوئے جڑا کلمہ پڑھی ودا ہو سی لیکن ہو سی جہنم وچ، وہ کون ہے؟ جڑا پکا بے نماز ہے، جڑا نمازاں کہیں نہیں پڑھدا، اے بھاویں پوترے، بھاویں ابائے، بھاویں امائے، بھاویں بھیڑے، بھاویں ہمسایہ، بھاویں رشتہ دارے، بھاویں عالم ہے، بھاویں مولوی ہے، بھاویں حاجی ہے، بھاویں قاری ہے، بھاویں خطیب ہے، بھاویں ذمہ دار ہے، بھاویں سردار ہے، کلمہ پڑھی ودے نمازاں نہیں پڑھدا، کلمہ پڑھی ودے بے نماز ہے۔ آپ آکھاں میری زبان سڑ پوے، اللہ دا قرآن دے جیڑا بندہ کلمے دے بعد بے نماز ہے اے بندہ جہنم دی بھا دا بالن ہے۔ دمبا پیا پل دے جہنم دا دمبا، یہ کوئی دی زمین جہنم کے نہیں بچا سکتی، یہ کوئی دا پیسہ نہیں بچا سکتا، یہ کوئی دا عقل نہیں بچا سکتا، یہ کوئی دی تنائی نہیں بچا سکتی، یہ کوئی دا سرمایہ نہیں بچا سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بے نماز ہے جہنم دی بھا دا بالن بن سی۔ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ یہ پہلا بندہ ہے جڑا بے نمازاں پڑھیا کرو، نمازاں پڑھیا کرو۔ کیا تھی دے یار نماز پڑھنا، ٹائم کو چھوڑ دیتا، نماز پڑھی کر، نماز پڑھی کر۔ بے نماز بندے کو، بے نماز بندے کو علماء دا فتوہ ہے قرآن و حدیث دے دلائل دے مطابق جیڑا بندہ بے نماز ہے مسلمانے دے قبرستان چے کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے ایک مسلمان بندہ اپنی دھی بین دا نکاح نہ دے وے۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے ایدے نال لین دین نہیں رکھنا چاہیے۔ بے نماز بھی ایویں ہے جویں کافر اللہ دا منکر ہے، جیڑا نماز دا منکر ہے ایویں سمجھو اللہ دے قرآن دا منکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے کلمے دے پڑھن دا کیا فائدہ، تیرے چہرے تے داڑھی رکھاون دا کیا فائدہ، تیرے صدقے تے خیراتاں کرن دا کیا فائدہ، تیری سخاوت دا کیا فائدہ، تیرے یتیم غریب نال ہمدردی کرن دا کیا فائدہ۔ تاں تے کو مسلمان سمجھ ساں جداں تو اذان سن کے مسیتیں دو ٹردا پیا ہو سے، جیڑا بندہ مسلمان ہے بے نماز ہے مسلمان نہیں رہ سکدا۔ جیڑا مسلمان ہے وہ پکا نمازیوں دے۔ اللہ فرمے دے ویسے تا جہنم کافریں واسطے بنی ہوئی ہے، لیکن جڑا کلمہ پڑھ کے نمازاں ضائع کرے میں اللہ ہی بے نماز کو جہنم دی بھا دا بالن بنا دے۔ نماز پڑھی کرو بھائی جان، تکلیف تھی نہیں ہے، میں تفصیل نہیں میں دا۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمائے جڑا بندہ جہنم میں جو ایسی کلمہ پڑھنا لا، میں کلمے والی نہیں گال کرنا پیا آج میں کلمے والی نہیں گال،
کلمہ پڑھ دے لیکن بے نماز ہیں جہنم وچ۔ دوجا کیا ہے؟ فرمایا کلمہ بھی پڑھ دیں لیکن مسکینے کو، غریبے کو، بیوہ کو، یتیمے کو تے بکھیں کو، جنہیں دے گھر کنی تے ہانڈی نہیں پکدی، جنہیں دی روٹی کہیں نہیں، انہاں کو کھانا نہیں کھویں دا، پیسہ بھی ہے پیا، مال بھی ہے پیا، آمدن بھی ہے بھئی، رشتہ داریں چ بکھے ستے ہوئے، ہمسائیں چ بکھے ستے ہوئے، اے مسکینے کو کھانا نہیں کھویں دا۔ اللہ پاک نے فرمائے اے بھی جہنم دی بھائے جو ایسی قیامت دا نہیں لگا کھڑا ہو سی، بندے اللہ دی بارگاہ چاہے کھڑے ہو سن، حدیث سے چندے اللہ فرمے سی میرا بندہ ذرا میرے نیڑے آ، میرے قریب آ، جی اللہ سیاں کیا حکم ہے؟ اللہ فرمے سی اے دسا میں بکھاں، میں کو روٹی کھوا، میں کو کھانا کھوا۔ اے بندہ آکسی اللہ سیاں تو روٹی کے پاک ہیں، تے کو بلا روٹی دی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمے سی میں پاک ہاں لیکن میرے کچھ ایو جے بندے آن جڑے بکھے ہونے آن، تے کو اللہ نے طاقت دیتی ہے تے کھانے کیوں نہ کھوائے آن؟ جڑا بندہ مسکینے کو کھانے نہ کھواوے، جڑا یتیمے دے سر تے شفقت دے ہاتھ نہ پھیرے، وہ جندہ دل نرم نہ ہوئے، جندہ ہاتھ کھلا نہ ہوئے، جڑا سخی نہ ہوئے، جندے گھر وچو کھواون والا رواج نہ ہوئے، جندی دکان وچو، جندے گھر دی ہانڈی وچو غریب مسکینے دو کھانا نہ ویندا ہوئے، اللہ فرمے دے این بدبخت کو بھی ڈسا دیو، تیرے کلمے پڑھے دا کوئی اعتبار نہیں، جڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے اللہ پاک نے ای کو بھی جہنم دی بھادا بالن بڑھا دے۔ گن دے تو ساؤ بندے، آج کل کتنی مہنگائی ہے، کتنی مہنگائی ہے، غریبی ہو جائیں کئی ہیں، میرا سویٹر بھی ہے، میری جرسی بھی ہے، میرا کوٹ بھی ہے، میرے دستانے بھی ہیں، میرا جراباں بھی ہیں، میرے کپڑے بھی ہیں، میرا سردی دا ہر قسم دا بچاؤ ہے، میرے رشتہ دار کچھ ایو جائیں بھی ہیں جنہ دی بند جتی دی توفیق کہیں نہیں، جنہ دے سر دے اتے پاون دی گرم ٹوپی دا انتظام کہیں نہیں۔ اللہ پاک نے فرمائے اے بندہ جڑا ہمسائیں دی فکر نہ کرے، او بکھے ستے ہوئے، اے مرغن کی زاواں کھا کے ستا ہوئے۔ قرآن کریم دے پہلا بندہ جڑا کلمہ پڑھے بے نماز جہنم جویسی، دوجا بندہ کلمہ بھی پڑھی ودے لیکن مسکینے کو کھانا نہیں کھویں گا۔ اللہ پاک نے فرمائے قیامت علی جہنم دی بھادا بالن بنسی، تے تریجا بندہ کیڑا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اللہ پاک نے فرمائے کلمہ پڑھی ودن لیکن دین تے مذاقاں ودے کریں دے انہن، کلمہ پڑھی ودے داڑھی تے مذاق ہے، کلمہ پڑھی ودے ٹنڈے تے مذاق ہے، کلمہ پڑھی ودے پیرلے تے مذاق ہے، لولے تے مذاق ہے، لنگڑے تے مذاق ہے، چھوٹے قد والے تے مذاق ہے، مرچیں کھاون والے تے مذاق ہے، پیدل ٹرن والے تے مذاق ہے، وضو کرن والے تے مذاق ہے، جیڑا روئے زمین تے مذاقاں ودا کرے نہ ہوئے، مذاق بنائی ودا ہوئے، ٹھٹھے کرے نہ ودا ہوئے، کھلدا تے ہسدا ودا ہوئے، کہیں دی غربت دا مذاق، کہیں دے کانے پن دا مذاق، کہیں دے اندھے ہون دا مذاق، کہیں دے گونگے ہون دا مذاق، کہیں دے ڈورے ہون دا مذاق۔ اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ مذاقاں کرے تے کلمہ بھی پڑھی ودا ہوئے، اے مذاق اللہ کو اتنی بری لگ دیئے، جیڑا مذاقاں کرے سی قیامت علی جہنم دی بھادا بالن بنس۔ ساجاں تو آجاں بھی ساخاں آبادن، پھٹے بھریے پہن، منجے بھریے پہن، آئے گئے تے مذاقے، آئے گئے تے مذاقے، بات کوڑ دی محفل لگی ہوئی ہے، گپیں دی محفل لگی ہوئی ہے، جڑا مذاقاں کرے اے بندہ بھی سمجھو اللہ کریم دے ہاں مجرے میں۔ چوتھا بندہ کیڑا ہے، وقت تھوڑا ہے میں بندے ڈھیر ڈساوڑن، اللہ پاک نے فرمائے اے جڑا کلمہ بھی پڑھی ودے نمازہ نہیں پڑھدا ہے پہلا بندہ ہے جڑا جہنم دی بھائے جویسی۔ نمبر 2 کلمہ بھی پڑھی ودے مسکینے کو کھانا نہیں کھویں دا، اے بھی جہنم دی بھائے جویسی۔ نمبر 3 کلمہ بھی پڑھی ودے تے دینداریں تے مذاقاں ودا کریں دے، بیوہ دا مذاق ودا اڑیں دے، یتیمیں دا مذاق ودا کریں دے، اے بھی جہنم دی بھادا بالن بنسی۔ چوتھا بندہ کیڑا ہے، اللہ فرمائے دے وَكُنَّا
یکذب بیوم الدین. اللہ پاک نے فرمائے چوتھا او بندہ جڑا کلمہ پڑھی ودے لیکن قبر دا منکر ہے، کلمہ پڑھی ودے قیامت دا منکر ہے، کلمہ پڑھی ودے آدھے کیاں نمازین، کلمہ پڑھی ودے آدھے کیاں قیامت دا نہیں لگڑے. جڑا میدان قیامت دا انکار کرے، کلمے پڑھن دے بعد سوال و جواب دا انکار کرے، کلمہ پڑھن دے بعد حساب کتاب دا انکار کرے، جڑا کلمہ پڑھن دے بعد ترازو قائم کرن دا انکار کرے، کلمہ پڑھن دے بعد قیامت دے سختیں دا انکار کریں، سمجھو قرآن دے ایتیں دا انکار پیا کریں دے، میں اللہ دے فیصلے دا انکار پیا کریں دے. جڑا قیامت دے دین دا منکر ہے، کلمہ توڑے پڑھی کیوں نہیں ودا؟ اللہ ای کو بھی جہنم دی بھادا بالن بنا دے. اے جہان مٹھا تے اگلا کائن ڈٹھا، آپ پہ بچکے سی وہ میاں مٹی نال مٹی تھی ونجڑے. یہ چار بندے ہی نہیں ہکی جاتے کھڑن. اگلا بندہ سن کلمہ پڑھی ودے لیکن دعا کر اللہ بچاوے. جے سارے واسطے جہنم کہنا آئی نا والے یہ چیزاں کہیں نہ دسے اللہ دا قرآن سادے بچوں ہی کئی ہو سن جہنم ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بندہ مر کے گئے بندہ نیکا اللہ دی جنت داخل تھے تے اگو جنتی ملین، اگو جنتی ملین تے جنتی پوچھ دے پین نویں آمن آلیاں کولو، ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ سارے اوے یار دا کیا حال ہے؟ نبی سی فرمائے جیڑے بندے مومن دنیا ہے سنگتی ساتھی ہو سن اللہ انہیں کو جنت جی کٹھا کرے سن، اللہ انہیں کو جنت جی کٹھا کرے سن. جی میں اتھا یاری ہے اتھا ہی یاری ہو سن. ہاں بھائی حال دے ہوا اون دا کیا حال ہے؟ وہ یار اون دا کی میں پوچھ دا پہیں سارے کہیں او تا سال تھی گئے پہلے فوت تھی آیا ہاں تے کو نہیں ملیا. حدیث پاک ہے چندے والو جنتی پوچھنا لے زارو قطار رومن پائے ویسا. نبی علیہ السلام فرمائے وہ پتہ کیوں رومن پائے ویسا؟ وہ پوچھن بھئی کیوں پہ رو دے ہو، کیوں پہ رو دے ہو؟ وہ اکثر ایسا رون دے ہی واسطے پائیں جے توڑے مرن کنے سال پہلے وہ مر گئے ہن تے جنت سے کہیں نہیں، اینا مطلب ہے وہ جہنم میں سے گئے ہیں، اینا مطلب ہے وہ جہنم میں سے گئے ہیں. ملاقات بھی ممکن ہے تے جہنم بھی ممکن ہے. اساں کئی مسلمان ہو سوں جڑے جہنم دی بھائے جے سردے پہ ہو سوں، بے نماز مسکینے دو توجہ نہ کرنا لا تے غریبیں یتیمیں تے اے بھائی دے مذاق بناوانا لا. ٹھیک ہے تکو رب نے گاڑی دیتی ہے موٹر سائیکل والے دا مذاق تا نہ بنا، تکو اللہ نے موٹر سائیکل دیتے ہے سائیکل والے دا مذاق تا نہ بنا، تکو رب نے سائیکل دیتے پیدل والے دا مذاق نہ بنا. اوے رب نے تکو چلن دی طاقت دیتی ہے تے جڑا آسرے نال پیا ویندے ٹر نہیں سکدا ریڑھی تے بہ کے چلن والے دا مذاق نہ بنا. رب نے تکو گوشت کھاون دی توفیق دیتی ہے دال والے دا مذاق نہ بنا، تکو رب نے دال دی توفیق دیتی ہے وصلے نال کھاون والے دا مذاق نہ بنا. رب نے تکو وصلے دی توفیق دیتی ہے رکھی کھامن والے دا مذاق نہ بنا. رب نے تکو رکھی دیتی ہے تے بکھے سمن والے دا مذاق نہ بنا. اللہ فرمائے دے جڑا بے نماز ہے تے جڑا مسکینے کو کھانا نہیں کھویندا تے جڑا مذاقہ کرے تے جڑا قیامت دے ڈین دا منکر ہوے اے بھاویں کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھی ودا، بھاویں داڑھی کیوں نہیں رکھی ودا، بھاویں حاجی کیوں نہیں بنیا ودا، بھاویں بیت اللہ دے خلاف کوئی چمڑیا کیوں نہیں ودا، بھاویں سخی کیوں نہیں ودا سڑیندا، اے قیامت لڑی آسی میں اللہ ایندے نال جہنم دی بھا بھڑکے سا. ساکو بچنا چاہیے، مسکین دا پتہ کرنا چاہیے، اے بالے لوگے نال مزورے نال پیار کرنا چاہیے، اوے بکھیں لوگیں کو سینے نال لایا کر، انہیں دیاں دعاواں تے کو ترقی دی ویسن، یتیمیں کو گولیا کر. وہ صحابی آیا ہاں اللہ دے نبی میرے کنے سب کچھ اللہ دا دیتا درے ہے سکون کہیں نہیں، میں کیا کراں؟ آپ نے فرمایا میرا صحابی تیرے کنے ہر شے دیتی درے ہے سکون کہیں نہیں تے یتیم تلاش کر. تو سمی سنو زمین توڑے کنے ڈھیرے پیسہ ڈھیرے سکون کہیں نہیں دا یتیمیں کو تلاش کرو، غریبے کو تلاش کرو، مسکینے کو تلاش کرو، وہ جنہ دیا ماما مر گئے انہاں کو تلاش کرو، جنہ دے سر تو پیو دے ہاتھ چب گئے انہاں کو تلاش کرو، تلاش کر کے انہاں کو اپنی بغل گیرت کرو، انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ تا پھیرو، ذرا انہاں دے متھے تے اپنے ہونٹ رلاؤ، ذرا بوسا دیو تا صحیح. اللہ فرمائے دے میں آسمان تو رحمت دے منگ نہ کھولا، میں کو رب نہ آگے سکون دے دے سکون ہر شاید رے سکون کہیں نہیں تے یتیم تلاش کر.
ان دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ. اے او لوگ ہی نہیں جڑے کلمہ پڑھ کے جہنم میں جویندے پہ حسن. آج تک وہ ایک بیا بندہ لس نبی کریم علیہ السلام باتاں ہوا ڈھیر وقت بڑا تھوڑا ہے. اسادے وچوں کیڑے ہو سن جڑے جہنم میں جو سن. اللہ دے پاک پیغمبر عید الڈی مہار مردیں کو خطبہ دینے ان فارغ تھی میں نہ آتے عورتیں کو خطبہ دینے ان. عورتیں دا کٹ وکھرا ہوندا آئی مردیں دا کٹ وکھرا ہوندا آئی. عید دا موقع ہوندا آئی. نبی پاک نے فرمائے عورتیں کو چاہیے عید نماز میدان عید چ ضرور پڑھنا وین. اگر انہیں کنے چادر کہنی تے ہمسائی دی چادر چ پے کے آوین. اگر انہیں تے نماز فرض کہنی ول آمن ضرور نماز نہ پڑھن لیکن دعا دے اندر ضرور شرکت کرن. اللہ دے نبی دے دورے چ عورتاں نماز عید پڑھ جان. میرے نبی پاک عورتیں دو وینیاں پہ ویندے پین. حضرت بلال بھی نالن حضرت انس بھی نالن. اللہ دے نبی فرمائے او مدینے دیاں عورتاں انی ارائیتو کننا میں معراج والی رات تساں عورتیں کو جہنم دی بھائے جے سڑدا زیادہ دیکھایا. یہ ہوں جنہیں عورتیں عید پڑھایا بیٹھان مسلمان ہاں یا کہنان ہیں صحیح مسلمان ہاں نا. میں تو آکو زیادہ میں ڈٹھے مرد تھوڑے ہیں تو تساں ڈھیرا ہوئے مرد تھوڑے عورتیں دیا تو چیخا نکل گیا. میں دیکھ کے آیا مرد تھوڑے ہیں تساں عورتاں زیادہ آوے. اللہ دے نبی کیویں بچوں جہنم دی بھاکیں. آپ نے فرمایا تصدق نہ اے عورتاں اپنے ہاتھ لمبے کیتے کرو صدقہ کیتا کرو صدقہ کیتا کرو. اللہ پاک دی جہنم کے بچنا چاہنے میں صدقہ کیتا کرو. اچھا اللہ دے نبی صدقہ کرے سوں تاکہ جہنم دی بھاکے بچ ونیو. اے دسو سادہ قصور کیا ہے دی غلطی کیا ہے اسا کیوں جہنم میں زیادہ ونجنے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تواڈے اندر دو بیماریاں ہیں تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. تواڈے اندر پہلی غلطی ہے تساں مندے ڈھیر کر جویں لان تان ڈھیر کریں جویں ایک دوجے کو بجے ڈھیر لیں جویں ایک دوجے دی غیبت ڈھیر کریں جویں ایک دوجے تے الزام ڈھیر لیں جویں تساں لان تان زیادہ کریں آؤ. ایدہ مطلب ہے جیڑا لان تان کرے جیڑا غیبتہ کرے جیڑا الزام لاوے جیڑا زبان نال برے لقب دے وے جیڑا زبان گندی استعمال کرے اے اللہ دی جہنم دی بھادا بالن بڑھ سے. لان تان ڈھیر کریں میں ڈھیر عورتاں ڈھیر کریں. عورتیں دی وجہ تو تڈو بھرا بیچارے 5 سال تھی گن کٹھی عید نہیں نے کھا ڈٹھی. عورتیں دی وجہ ہے گھارے سوکھ نہیں ریا جوان شودے پریشان ہیں بھرا بھرا کو ملن گوارا نہیں کرنا. عورت جلان تان زیادہ ہے کلمہ پڑی ودی ہوئے لان تان کریں دی ہوئے. میری اماں ہے میری گھر والی ہے میری دھی ہے. میں عالم دی دھی کیوں نہیں میں سخی دی دھی کیوں نہیں میں حاجی دی گھر والی کیوں نہیں. اگر وہ پکی حجانی ہے پکی نمازیں نے روز قرآن دا سپارہ تلاوت کریں دیئے لان تان دی عادت حص. اللہ دے نبی فرمائے اے عورت بھی قیامت علی جہنم دی بھادا بالن بڑی کھڑی ہو. نبی علیہ السلام کے پوچھا گیا ایک عورت ہے ساری نمازیں ہی پڑھتی ہے تلاوتیں ہی کریں دیئے لیکن وہ حال ہے لان تان ڈھیر کریں دیئے. آپ نے فرمایا حکمانی لسو ہے یا پھر نار. اللہ انجا سارے ہی باتاں ضائع کر دیچن یہ جہنم دی بھائے جو ویسے. تمہارے اندر پہلی بیماری ہے لان تان زیادہ کریں گے. میں اپنے بیبیاں کو لو اپنے ماما کو لو میں ہاتھ بات کے گزارش کرے سا کہ زبان تے پابندی کی تھی کرو. اور تساں میرے بزرگ بھرا جڑے آئے بیٹھے ہو تو آدھے کی بھی گزارش کرے سا اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی کرو اپنی اماں کو سمجھائے کرو مسئلے اپنی دھی دی تربیت کی تھی کرو. لان تان بیٹا کتائی نہیں کرنی زبان بند رکھنی ہے. اپنی گھر والی کو نسخے سمجھاؤ کہ تیری نماز تیری تلاوت تاں قبول ہے جنا تم لان تان کے بچ سے. سارے اندر بڑی ہے لان تان.
جیڑی عورت لان تان کرے، جیڑی عورت مندے گال ہی کٹے، اے جہنم میں جو ایسی کلمہ کیوں نہیں پڑھی ودی؟ تھوڑے اندر دوجی بیماری ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تھوڑے عورتیں جدوجی بیماری ہے تُساں اپنے خامدیں دی نافرمانی کریں جے۔ اکثر عادت ہے، اکثر بیوی اپنے خامن دی نافرمانی کریں دی۔ نافرمانی دا کیا مطلب ہے؟ نافرمانی دا مطلب ہے کہ اگر انہیں پیو ماں دی نافرمانی ہے سمجھو ان دی نافرمانی ہے۔ نافرمانی کریں دیئے اپنے خامن دی اگو علامنا، یہ طلاقیں دی نوبت کیوں اندی ہے؟ آج طلاقاں کیوں ڈھیر ہیں؟ ان دی وجہ ہی ہے، ان دی وجہ ہی ہے۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ دے نبی میں کو دسو اگر میں شادی کراں میرے ذمہ میرے خامن دے کیا حق ہے؟ اجا تک میں شادی کی تھی کہ نہیں؟ ڈردی بہواں تُساں جو تعلیم دیتی ہے جو بیوی اپنے خامد کو مجازی خدا سمجھے تے اگو گال ہی نہ کرے تے اطاعت کرے، میں ڈردیاں تے میں کو دسواں کتنا حق ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا تو کتنا پورا کر سکتی ہیں؟ اوہ کیسے کیا پورا کرے ساں؟ میں تھوڑا بی پی دی مریضاں، ٹینشن دی مریضاں، جذباتی بہواں، میں علائی پندیاں، میں کو دسو کیڑی حد تک گنجائش ہے اسلام ہے چھے؟ نبی سی فرمائے تیرے خامد کو ملہ نکھتا پیا ہوئے پھوڑا تے او کو پیپ کھڑی واندی ہوئے، جے تے کو ملے دی پیپ پیونی پوے تا پی چھوڑی خامد دی نافرمانی نہ کرے۔ وہاں کے سہیں میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں کنے اے اطاعت اے احترام نہیں تھی دا، میں ہاں تھوڑا جا نفسیاتی مریض ہون لسو میں کیا کرا۔ اگلی گال میرے نبی پتہ کیا فرمائیے؟ آپ نے فرمایا جے تیرے کہ اتنی حد تک اپنے خامن دی عزت نہیں تھی دی تو میں نبی دا مشورائی منڈو نکاح ہی نہ کر۔ اگر تے نکاح کیتا ولا تے خامن دی اطاعت نہ کیتی اللہ تے کو جہنم دی بھادا پالن بڑھا دے، بہتر نکاح نہ کر۔ آج اسائی میں پہلے یہ کو جی سوچ کے رشتے کرنے ہیں بھئی پہلے سارے اشاریاں تے نچسی تا ٹھیک جے نہ نچسی تے خلا چا گھنسوں وڈا جوان ہے کیا تے ماشاءاللہ سادے چیو کوالٹی ہے پئی اسا مت 2 مہینے دے بعد نچن شروع کر دینے ہیں۔ جی میں اشارہ آوے نا صاحب دا اوے کیتا، اوے کہ اماں دے کٹھے روٹی نہیں کھاونی حاضر جناب، اوے کہ ابے کو کپڑا نہیں گھننے منا حاضر جناب۔ اطاعت ذمہ ہائی گھر والی دے تے اطاعت دا سارا ماجرا تے نچن والا کام کرنا ودے گھر والا۔ میرے نبی سے ہی ڈرایا ہاں اگر تسا اپنے خامدین دی اطاعت نہ کیتی، ہاں اگر تو کو خامد شرک دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، اگر تو کو خامد جوے دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، اگر تو کو خامد شریعت دی خلاف ورزی دا دے بالکل اطاعت نہ کرا ہے، خامد تو کو شریعت دے دائرے دی گال کرے تو آدھے واسطے لازم ہے ابے دی بھی بات اچ منا ہے پہلے اپنے خامد دی مننا تو آدھے واسطے ضروری ہے۔ لیکن سادہ لوٹیں سودی جلار چاہتے جیڑے ویلے نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے تھے آپ نے فرمائے خامدین دی نافرمانی زیادہ کریں جے میں تے توڑے چلان تان زیادہ ہے تو ساں بچنا چاہنے میں تے صدقہ زیادہ کیتا کرو تے والے کیا کیتے کہیں دے کاننے چا بالی آئی کانٹا اون لہا دیتے کہیں دے ہاتھے چا زیورا اون لہا دیتے۔ حضرت انس دن میں چادر بھری ودام عورتیں دے زیورات نال عورتیں کو فکر پائے گئی ہیں کہ اللہ سا کو جہنم دی بھا کے بچا چھوڑے۔ حضرات صدقہ کرنال بندہ جہنم دی بھا تو بچویں دے۔ پہلا نمبر دا کلمہ پڑھنا لا جہنم میں کیڑا ویسی جیڑا بے نماز ہے، دوجا بندہ کیڑا ہے جیڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے، تریجا بندہ کیڑا ہے جیڑا غریبیں یتیمیں دے مذاق اڑاوے، چوتھے نمبر دا کیڑا ہے جیڑا قیامت نہیں دا منکرے، تے 5ویں نمبر دی وہ عورت جیڑی لان تان زیادہ کرے، خامدین دی نافرمانی زیادہ کرے، اللہ انہیں کو جہنم دی بھادا پالن بنا دے سی۔ دعا کرو اللہ بچاوے۔ اگلا بندہ سن میں بس بات مکینا پیاں تے تو کو سمجھے نہ کھنا سارے چے سارے معاملات ہیں پر اگر اسا بچ گئے سے تے جان چھوٹوے سے باتاں ڈھیرے نو ہیں اتنا وقت کا ہے نہیں۔ ایک بیا بندہ بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ تھوڑا جہاں اوکھا ہے تے میں ذرا تمید نال ہی بندے دا ذکر کرے ساں سوچ سمجھ کے جے تو کو کاوڑ لگے تے ناراض نہ تھی
بندہ ہے مسلمان لیکن ویسی جہنم ہے. ہو سکتا ہی میں شامل ہوں. دعا کرو اللہ بچاوے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل لحم نبت من السحت فالنار اولا بہی رواہ مسلم. اللہ دے پیغمبر نے فرمائے میری امت دے وچوں جیڑا بندہ اپنے وجود دے وچوں ایک ٹکڑا گوشت دا حرام نال پالی وداؤ سی اے بندہ بھی جہنم دی بھادا بالن بن سی. خیال کرائے ذرا خیال کرائے. تو سند ماشاءاللہ نیک نمازی ہو شریف آدمی ہو جڑے ہیں انہیں تک میرا سنیا پوچھائے جہاں دا ایک لقمہ حرام دا جہاں دی ایک بوٹی حرام دی پلی ہوئی ہوئی تو دسا چوری والا مال حلال یا حرام. تو دسا ڈکیٹی والا مال حلال یا حرام. تو دسا لوگیں دی شیو کر کے مزدوری کماون حلال یا حرام. ادھے میری حلال دی روزی ہے میں محنت کرنا ٹھیک ہے. جڑا بندہ شراب بناوے بنا کے ویچے اندے ویچن دی مزدوری حرام. پیندا تو نہیں بیٹا یہ جو آکے میں نہیں پینا بیٹا کیوں یہ شامل ہے. داڑھی منن والے نائی دی مزدوری حرام ہے. خیال کرائے کئی ہو جائیں حمام ہے چساں ڈٹھن حجام جڑے اتو لکھی پہ انہوں معذرت بھائی یہاں شیو نہیں کی جائے گی یہاں شیو نہیں کی جائے گی. تمہاری مرضی ونجو روزی اللہ انہاں کوئی دینا پائے. جی اللہ نے تے کو توفیق دیتی ہے ہنر دیتے تو تائیں اپنی حرام مزدوری ضروری کماونی ہے. جیڑا بندہ ناپ تولے چا کمی کر کے کرے ایدی کمائی بھی بولو دھوکھے نال کمایا ہویا مال ہے اے بھی حرام ہے. لوگیں دا حق کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دیاں زمینہ کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دیاں امانتاں کھا گئے اے بھی حرام ہے. لوگیں دا پیسہ کھا گئے اے بھی حرام ہے. یار میں کو پیسے غرض ہیں اچھا کتی غرض ہیں یہ 50,000 کدھا واپس کرے سے یہ سال دی میاز تے واپس کرے سا اچھا 50 دینا پیاں تے سال دے بعد 70 گھن منظور ہے جیا منظور ہے. ایک 70 ایڈو اندہ پہ 60 بے پاسو اندہ پہ 50 بے پاسو اندہ پہ پیسہ سوتے دے کے لوگاں دی رات تے عزت نال کھلوار پیا کریں دے تے مہینے لکھاں پتی تے کروڑاں پتی بندہ پہ تے اپنے کوچھاں تے اپنے پلاٹ بنائی پہ. اللہ پاک نے فرمائی کو دسو جیڑا بندہ حرام کھاوے جہنم دی بھادا بالن بن سی. سود حرام ہے یا کہنا بولو سود. نبی سی خطبہ حجت الوداع دیتا آپ نے خطبہ دیتا لوگو آج دے بعد سود حرام ہی وے. تے سب تو پہلے میں اپنے چاچے عباس دا سود معاف پیا کرنا. میرا چاچا عباس جیندے کنے اضافی پیسے گھننے ہم سی سارے کو معاف ہی وے. گھروں شروع تھی نا کم میں معاف پیا کرنا تے اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل کی چاں فرمایا اے میرے پیغمبری نے کو لاس دے تجارت حلال ہے سود حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. 36 دفعہ بندہ کہیں عورت نال بدکاری کرے اللہ کو گھاٹ نفرت تھی دیئے جتنا کہ سود دا ایک لقمہ کھاؤ اللہ کو ود نفرت تھی دیئے. سادہ تو سارا معاملہ ہی ہو جی ہے. ساری غذا ساری ہے ناجائز. جے کوئی پہلے تو سارے ایسا سودی ہیں جے سود کو لو بچے ہوئے ہیں تو بلا کراؤ بھین دا حق کھا دی ودے ہیں کراؤ دھی دا حق کھا دی ودے ہیں. جے اوڈوئی حاجیاں ہیں بچے ودے ہیں وال ناپ تو لچ کمی کر کے کھا دی ودے ہیں. جے اوڈوئی بچی ودے ہیں تو دھوکھا کر کے کھا دی ودے ہیں کوڑ مار کے کھا دی ودے ہیں. نبی علیہ السلام مدینہ دی منڈی اچ پہ گزر دے ہیں رات ساری رات بارش تھی دی رہ گئی ہے فجر نال منڈی دا راؤنڈ پہ کرے دے ہیں تے جوان دانے دا ڈھیگ بیٹھا بچے نہ ہاں تے دانے سارے سکے. اللہ دے نبی حیران تھی کہ رات می اندر رہ گئے دانے سکے. آپ نے نا دانے دے مونڈے چی میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیتا ہاتھ سنہ تھی کے وجہ
آپ نے فرمایا کیا کیتی پئی سینے لکائی پئی تے سکے اتیں پاتی پئی من غشانا فلیسا منا جڑا سارے وچوں دھوکھا کرے وہ سارے وچوں ہے ہی کہنا مطلب وہ جہنمی ہے اساں جلے گوں منڈی نیونی ہوئے ہوں لے حالت بھی ہوندی ہے ٹیکے شیکے رکھوائے بھی تھانے تھائیں تھی آمین ریٹ چنگا لگے بھامیں 3 جھڑیوں کو رومنا کیوں نہ پوے بکری بیچنی ہے تئیں میں یاد رکھائے منڈی لگنا جیسے مال دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے منڈی کینے وگھا کھانتے 1/2 کلومیٹر پہلے جڑے وپاری گھڑ تھینن تے منڈی اچ ونجن والے کو جھل جھل کینے مال کھندے کھڑے ہونن تے منڈی ونج کینے وچینن اللہ دے نبی فرمائے اے طریقہ بھی حرام ہے منڈی آونے انہاں کو جڑا فائدہ تساں چاونے منڈی اچ انہیں کو چاونے وہ تواڈے بھرا نہیں کیا ڈٹھا کرو جیتا منڈی لگنی ہو نا منڈی کینے ہر پاسو وگھا وگھا 2 وگھا پہلے دھنتر کھڑے ہونا بھئی اتھا ویسے لٹیج پوسیں میرے نال موک بھئی توں اے جڑا چنگا ہی منڈی کھاڑ اٹھائیں سارے طریقے کاروبار حرام ہیں رشوت عام ہے کیا خیال ہے رشوت عام ہے یا کہنا بغیر رشوت تو کوئی کام ہی نہیں تھی نا رشوت عام ہے تساں جیڑے محکمے چ ونجو پے بغیر رشوت دے کام نہیں تھینا تے رشوت دے ذریعے سارے گھر دے چولہے چلدے پین اساں حرام پہ کھندے ہیں میرے نبی سی فرمایا ہاں جندا روزی حرام دا ہے اے بندہ بھی جہنم دی بھا دا بالن بن سی امانتا واپس کر دو دھوکے نہ کیتے کرو کوڑ نہ ماریا کرو جھوٹ نہ ماریا کرو خیانت نہ کیتی کرو ناپ تولچ کمی نہ کیتی کرو لوگیں دے مال ناجائز طریقے نہ لٹیا کرو نبی سے فرمائے بندہ حج تے گیا ودا عمرے تے گیا ودا احرام بھی بدھی کھڑا لمبا سفر بھی کیتی ودا وال بھی مٹی دھوڑ کیتی ودا پیرے تے بھی دھوڑ آئی سفر کریں جے حرم اچ بیٹھے سامنے بیت اللہ تے احرام بدھی کھڑے ہاتھ بھی دراز کیتی کھڑے روندا بھی کھڑے بیت اللہ دا خلاف بھی پکڑی کھڑے تے ملتزم دے نال چمبڑیا بھی کھڑے تے آدھا کھڑے یا رب یا رب یا رب نبی پاک نے فرمائے اللہ دی طرفوں آواز اندی ہے ساری زندگی یا رب دیاں صداواں لا میں اللہ تیری ایک نہیں سننی چل دفعہ تھی میں اللہ نے تیرا احرام تے لبیک دیاں آوازاں تے بیت اللہ نال چمبڑ کے رومنا میں اللہ تیرا قبول نہیں کیتا وہ بھین اللہ حق کھا دی گیا سے تے ٹور پہ آسے آج تے سود تے کام کیتا آسے انجا چنگا نفع ملے آسائیں کہ چلو عمرہ کر گنو تو یہ اشاری تھی سی کہ وہ داہ جو لگے چوپ کر کے حاجی ٹور گئی پرواز پکڑی ہے نکل گئے اتھا گئے با دیکھ جو ان کو سجدے کرے نا اللہ دے یہ اشار تھی سی وہ اللہ سیاں میری سونے اللہ فرمائے سی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمائے وجہ ہے اللہ پاک فرمائے سی مطعم کا حرام مشرب کا حرام ملبس کا حرام غزی بالحرام اے تیرا کھاون حرام دے تیرا پیون حرام دے تیرا پاون حرام دے تیری ساری غذا حرام دیے میں اللہ پاک بیت اللہ جا آئے ہوئے بندے دی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا حرام سارے وچ رچا کھڑا ہوئے تکینے امن آوے پہلا بندہ رشم بے نماز دوجا بندہ جڑا مسکینے کو کھانا نہ کھواوے تیجا بندہ جڑا مذاقہ کرے چوتھا بندہ جڑا قیامت دا انکار کرے پنجویں او عورت جڑی خامن دی نافرمانی کرے تے لان تان زیادہ کرے چھویں نمبر تے او بندہ جڑا حرام کھاوے ذرا اپنے غذاؤں تے غور کرو اپنی روٹی تے غور کرو وہ یار بھاویں ملن شام کو کھاون دے وصل ہومن حلال دے بھاویں ملن 5 روپے ہومن حلال دے 5000 چاہ کے آمد ہووے حرام دا کیا فائدہ ہے تے میرا تجربہ ہے میں جو بندے بڑے ڈٹھن جڑے لکھیں دے لاکھ کمینن تے والا لکھیں دے لاکھ لینن یا ہسپتالیں یا پٹواریاں تے یا ڈاکٹریں تے بس ایویں چٹیاں نکل دیں انہیں جا حلال طریقے نال کھاؤ جائز طریقے نال کھاؤ کہیں دی حق تلفی نہ کرو کہیں دا حق نہ کھاؤ حلال روزی جڑا کماوے اللہ دے برکت پیدا کریں دے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا نبی سی فرمائے میری امت دے لوگو اللہ پاک پسند کریں دے جڑا پلیت کماوے کھاوے اللہ انجے بندے کو پسند نہیں کرندا
ہی واسطے بھائیو یہ 4-5 بندے ہن جنہیں کلمہ پڑھن دے بعد بھی جہنم میں جونجنے اللہ سا سارے کو بچاوے اچھی آمین آکھو اللہ سا کو حرام روزی کے بچاوے اللہ سا کو نمازی بناوے اللہ سا کو مسکین نال کھانا کھواون دی توفیق بخشے اچھی آمین آکھو اللہ سا کو مذاق کے بچاوے یا اللہ مسلمان جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروضن کر دیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جیڑے مسلمان ترک نے روزی دی تلاش ہے جن انہوں نے روزی برکت عطا فرما اللہ سا کو جہنم دی بھاتو بچا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات